أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی ابھی پتہ چل جائے گا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 69۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ عنکبوت مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں جو باتیں آپ نے ترجمے کے ذریعے اخذ کی کہ اصل آخرت کی زندگی کو بتایا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت میں کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا کچھ وقت کھیل کود کے لیے نکالتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، کام کاج اور ذریعہ معاش میں لگتا ہے، حقیقت میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ وقت کھیلا کودا اور اس کے بعد جب آخرت اس کے سامنے آئے گی تو لگے گا کہ دنیا کی جو بھی زندگی بھی تھی وہ ایک کھیل اور تماشے سے کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں، جو ہمارا بیتا ہوا کل ہے، چاہے ہماری زندگی 20، 30، 40، 50، 60، 70 سال کی رہی ہو، انسان جب اپنے بچپن جوانی کو بیتے ہوئے کل کو غور و فکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحے کے ساتھ زندگی کے ایام بیت گئے ہیں، صرف آنے والے کل کا انتظار ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آدمی کو لگتا ہے کہ یہ گزرنے والے دن بڑے طویل ہیں، حالانکہ گزرا ہوا کل یہ آنے والے کل کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز گزر گئی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک جھونکا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ اللہ نے کافروں کی مثال خاص طور سے یہودیوں کے تعلق سے کہا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ان کی مثال دیتے ہوئے کہا فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا اور طاغوت یعنی غیر اللہ کا پجاری عبادت گزار بنا دیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو بندر کا تعلق ہے یا سور کا تعلق ہے، اس ضمن میں جو باتیں بیان کی گئی ہے بڑی عجیب اور حیرتناک ہے
کہ اللہ کسی بھی قوم کو سزا کے طور کے پر، جزا کے طور کے پر مثل عطا کرتا ہے، یعنی جیسا اس نے کیا ویسا ہی بھگتے گا۔ تو ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں قرآن نے جب یہ کہا کہ سزا کے طور کے پر انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا اور عبادت الطاغوت بتوں کا پجاری بنا دیا گیا، تو یہاں بندر کی زندگی کے پر انسان غور کرے۔ وہ جب تک جاگتے رہتا ہے اچھل کود مچاتا ہے، یعنی کھیلتے کودتے اس کی زندگی گزرتی ہے، اور اس کے بعد یا تو کھائے گا اور اس کے بعد سو جائے گا، یعنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی ٹارگیٹ نظر نہیں آتا، نہ اس کا اپنا کوئی گھر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے آنے والے کل کے بارے میں پروگرامنگ اور منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بندر کے گھر بنانے کی طرح ہے، کہ جب بارش آتی ہے تو بندر سوچتا ہے کہ مجھے گھر بنا لینا چاہیے تھا، اگلے سال بنا لوں گا، لیکن جب بارش بیت جاتی ہے تو پھر وہی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو ہمارے پاس آخرت کا کوئی منصوبہ، کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں، ذریعہ معاش اور دیگر تمام الجھنوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگا چکے ہیں کہ آخرت کی تیاری کا جو وقت نکالنا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آخرت فراموش کر بیٹھے۔ جس طرح بندر زندگی اچھل کود کے اندر لگاتا ہے اور کھیل تماشے کی طرح گزارتا ہے، ہماری زندگی میں بھی وہ چیزیں آنے لگی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اکثر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے یا تو اس کے پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ لگا ہوا ہے کھیل تماشا ہماری زندگی کے اندر، یا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کے لیے 3-3، 4-4، 5-5 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، میچ لمبے وقت کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے درس قرآن یا پروگرام کے لیے، خطبات جمعہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم دنیاوی زندگی کے ان مشاغل میں، کھیل کود میں اتنا مگن ہو گئے کہ اللہ رحم کرے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ انسانی زندگی کے پر غور کرنے کے بعد یہی لگے گا صرف کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے، اپنے مقصد اور اپنے ٹارگیٹ سے ہٹا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور البتہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی یعنی وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو موت آ جائے گی، انسان کسی بھی الجھن سے نکلنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے دنیاوی زندگی بڑی پریشانیوں کی گزر رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے خودکشی کا۔ ہمارے شہر کے اندر یہ عام طور سے لڑکیوں کے اندر، بچوں کے اندر عام ہوتے جا رہی ہے، اور یہ طلباء کے اندر بھی دکھائی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر عقیدے کی خرابی یا عقیدے کے بارے میں جو پختگی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ توکل اور یقین کا جو معاملہ اللہ کی ذات کے پر، تقدیر پر ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ اسی لیے سارے معاملات ہماری زندگی کے اندر روز روز دکھائی لگے ہیں۔ پہلے واقعات کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ روز کی خبریں بن چکی ہیں۔ اب اس کے پر کون بحث کرے گا، کون ان کے پر توجہ دے گا؟ تو یہ المیہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے، ایک گناہ جب عام ہو جاتا ہے، اس کا ڈر اور خوف بھی دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ اور لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کے تعلق سے جو ہیبت ہونی چاہیے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقی اور آخرت جو دائمی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر جہاں اصحاب کرام بڑی قسم و پرسی کے عالم میں تھے یا دنیاوی زندگی کی پریشانیوں آزمائشوں میں الجھے ہوئے تھے، وہاں پر رزمیہ طور کے پر ایک شعر کہا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ مسجد نبی کی تعمیر کر رہے ہیں، آنے والے فیوچر کو اور مسلمانوں کے مرکز کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح خود بھی مزدوروں کے ساتھ لگے ہوئے اینٹ ڈھو رہے تھے، اپنے کاندھے کے پر اینٹ لا لا کر لوگوں کو پیش کر رہے تھے۔ یہ عالم تھا۔ سوچئے کہ مسلمان کس حالت سے اپنی زندگی کے اندر دو چار ہوئے تھے۔ ایسے میں آپ نے رزمیہ طور کے پر یہ شعر کہا کہ حقیقی زندگی آخرت کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیا کی زندگی کی پرابلمز اور یہ آزمائشیں یہی سب کچھ ہے، نہیں۔ انسان کی نظر میں جو اس کا ٹارگیٹ، اس کی منزل ہوتی ہے، تو دنیا کی یہ آزمائشیں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ ہم ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، چاہے انبیاء کے واقعات ہو یا اصحاب کرام کے یا اسلاف کرام کے،
تو یہ واقعہ ہمارے لیے کیوں اتنا عجیب لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کی لذت اور اپنی منزل اور آخرت کے ٹارگٹ کی جانب ایسی توجہ دی جس کی بنیاد کے پر دنیا کی زندگی ان کے نزدیک ہلکی ہو گئی۔ نہ ہمارے یہاں نماز کی وہ کیفیت ہے، اس لیے کہ مقصد سے غفلت ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ قرآن نے انسانی زندگی کا نقشہ سب سے شاندار طریقے سے سورہ تکاثر کے اندر کھینچا۔ 2 آیتوں میں انسان کی پوری زندگی کو لا کر سمیٹ دیا ہے۔ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، بیگانہ کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر بیٹھے۔ یہ ہے انسانی زندگی، زیادتی کی طلب میں لگا ہوا ہے، زیادہ مال کمانے کے لیے، زیادہ عزت کمانے کے لیے، زیادہ شہرت کمانے کے لیے زیادتی کی طلب میں لگا ہے، پراپرٹی زیادہ ہو جائے، یہ ہے اسی کے اندر لگا ہے، اور اسی میں مگن ہوتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر پیغام دیتا ہے ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، اب 1 لمحے کی مہلت نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ انسانی زندگی بس اتنی ہی ہے، زیادتی کی طلب اسے اپنے مقصد حقیقی سے غافل کر دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگا، نماز عصر کا ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے وقت تھا، عبادت کا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے پیچھے اتنا مگن ہو گئے کہ ان کے نزدیک عبادت کے تعلق سے غفلت پائی گئی۔ تو انہوں نے ان گھوڑوں، ایک تفسیر کے مطابق انہوں نے گھوڑوں کو منگایا اور انہیں ذبح کر دیا۔ یعنی وہ چیزیں جو آخرت کی تیاری میں ہمیں غفلت کی جانب لے کر جاتی ہے، غافل کر دیتی ہے، وہ چیزیں ہمارے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ جب دوران درس ہمارے استاد شیخ حافظ ادریس حفظ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، کچھ بچے جب کلاس کے اندر تاخیر سے آئے، وہ سجنے سنورنے، بال کو سنوارنے میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے نماز کے لیے، تو انہوں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے نماز کے اندر اپنے بچوں کو دیکھا کہ تاخیر کر رہے، تو پتہ چلا کہ یہ نماز میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ نماز کے نکلتے وقت سجدے سنورتے ہیں، بال کنگھی اچھے طریقے سے کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اس کے لیے آنا، اور اس بنیاد کے پر وہ نماز میں تاخیر سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کے بال مڑوا دیے، کہا کہ جو چیز ہمیں اپنے مقصد اور عبادت سے غافل کر دے، ہمیں وہ چیز گوارا نہیں۔ بچوں کے بال مڑوا دیے گئے تھے۔ یہ حالت ہوتی ہے، آدمی کی نظر جب اپنے ٹارگٹ اور اپنے مقصد کے پر ہوتی ہے تو وہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اس میں الجھتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن نے جو کہا وہی ہے۔ آج ہمارے درمیان اختلافات دنیا کی بنیاد پر، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آخرت کی بنیاد کے پر کسی کا اختلاف ہوا، نماز کی بنیاد کے پر اختلاف ہوا، صدقہ و خیرات کی بنیاد کے پر اختلاف ہوا، حج و زکوٰۃ کی بنیاد پر اختلاف ہوا، جھگڑا ہوتا ہے وراثت کی بنیاد کے پر، دنیاوی عزت و شہرت اور معاملات کی بنیاد کے پر۔ آخرت کی بنیاد کے پر کبھی کوئی جھگڑا کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت جھگڑے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ جھگڑے اور اختلافات کو مٹانے کی وجہ ہے۔ آخرت کی تیاری میں ہم جتنا غافل ہوں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اور دنیاوی معاملات کی الجھنیں پیدا ہوگی، اور جتنا زیادہ ہم الجھے ہوئے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ جو آخرت تھا ہم نے اس کو فراموش کر کے دنیا کو ٹارگٹ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو طویل دعا ہے ترمذی کی، جو آپ اجلیس کے اندر خاص طور سے پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ آپ کسی مجلس سے اٹھے ہوں اور یہ دعا اپنے اور صحابہ کے لیے نہ مانگی ہو۔ اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ اللہ دنیا کو ہی میرا سب سے بڑا ٹارگٹ نہ بنا دے، اور نہ دنیا کے اندر ہمیں اتنا لگا دے کہ جس کی بنیاد کے ہم آخرت سے غافل ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، سب سے بڑا ٹارگٹ صرف دنیا نہ ہو، جو کچھ کریں ہم دنیا کے لیے، آخرت کا کوئی تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہ ہو۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے کہ ہم ٹارگٹ آخرت نہیں دنیا کو بنا بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کہتے دنیا کو میرا سب سے بڑا ٹارگٹ نہ بنا کہ میں جو کچھ بھی کروں بس دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، بلکہ میرا اصل ٹارگٹ آخرت کو بنا، اور جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے فوری طور کے پر تنازعات اور اختلافات سے کنارے ہٹے گا، اور جو دنیا کا طلبگار ہوگا اتنا زیادہ الجھنوں کے اندر پڑے گا۔ ایک روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں نا، بخاری ابو داؤد وغیرہ کی ہے
کہ دو صحابی زمین کے تعلق سے اپنا اختلاف لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اختلاف کو حل کرنے سے پہلے کیا کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے حق میں کروا لے. ہمارے یہاں ایسے چرب زبان ہوتے ہیں کہ جو چیز ان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے حق میں منوا لیتے. چرب زبانی کی بنیاد کے پر بولنے کا ہنر جانتے ہیں, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح بنا سکتے ہیں. یہ زبان کے اندر ان کی خاصیت ہوتی ہے, ہوتا ہے. آج ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ موجود ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوتے ہوئے ان کی باتوں میں آ جاؤں گا, تو عام لوگ کیسے نہیں آ سکتے؟ کہیں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر, کہیں معصوم بنا کر, کہیں اپنے آپ کو ایسا ثابت کرنا کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ کو کرنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. ہیں اس طرح کے مسخرے باز, ایکٹنگ باز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چرب و زبان اپنی چرب و زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا کر لے کر جائے, حالانکہ وہ چیز اس کو نہیں ملنا چاہیے. تو میرے پاس سے آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. آپ نے جیسے ہی کہا فوراً دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, وہ زمین ہماری نہیں ہے, وہ زمین جو ہماری آخرت کو تباہ کرے, ہمیں وہ زمین نہیں چاہیے, وہ دنیا نہیں چاہیے. اور آج ہم اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں, دنیا نہیں. ہم دنیا کو داؤں پر نہیں لگاتے ہیں, آخرت کو داؤں پر لگاتے ہیں. ارے اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, دیکھ لیں گے وہاں پر. صحابہ ایسے نہیں تھے, وہ آخرت کی زیادہ فکر کرتے تھے, وہ زمین کی طرف نہیں توجہ دیا کرتے تھے. آج ہمارے مسائل زمین سے, دنیا سے جڑے ہوئے, آخرت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. آخرت فراموشی اتنی پھیلی ہوئی ہے, ایک آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے, جگہ کے پر جھوٹ بول کر نکل جائے گا, اللہ کا ڈر نہیں ہے. صحابہ کا آپ ان کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں پائیں گے, مکر و فریب نہیں پائیں گے. زبان کے اندر, بات چیت کے اندر آپ کو شفافیت ملے گی, دوگلا پن نہیں ملے گا. یہ اصحاب کرام کی زندگی ہے جنہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا. ان کے ایمان کو, ان کے معیار کو, ان کے اعمال کو, ہر چیز کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا. لیکن کیا ہم اس نمونے کو فالو کرتے ہیں؟ اصحاب کرام کی زندگی کے وہ اسباق بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن کیا وہ ہماری زندگی کے اندر ہے؟ افسوس ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد جتنی نیکیاں نہیں کماتے اس سے کہیں زیادہ خیرات بانٹنے کے لیے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے معاملات, یہاں کیا چل رہا ہے, وہاں کیا چل رہا ہے, اس کا کیا چل رہا ہے, اس کا کیا چل رہا ہے, بس جتنا کمایا نہیں اس سے زیادہ کی خیرات بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہمارے معاملات زندگی. بنیاد دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا. قرآن وہی کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی. اور جس کی نگاہ میں آخرت ٹارگیٹ ہوگا, دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں آسان ہو جائے گی. یہ صحابہ جنہیں تپتے ہوئے ریگستانوں پہ گھسیٹا جاتا, وہ صحابہ جنہیں آگ کے دہکتے ہوئے گولوں کے پر لٹا دیا جاتا, اتنی ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی زبان کے پر کبھی شکوہ نہیں آیا. آج ہماری زندگی کے اندر ذرا سا پرابلم, زبان کے پر اس سے کہیں زیادہ شکوے اور شکایت آ جاتے ہیں. کیوں؟ ایمان کا معیاری ویسا نہیں ہے نا, اور آخرت کی جیسی تیاری ہونا چاہیے, جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا گیا ہے. یہ مسائل کی جڑ وہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ حقیقت کو جانتے کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینی ہوگی. اس کے بعد یہاں مشرکین مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں اخیر میں بیان کی جا رہی ہے, اور یہ معاملہ ہماری زندگی کے اندر بھی چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے واقعے کی جانب, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو خالص کر کے پکارتے. اب اللہ کے سوا کسی کو نہیں, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہی ہماری مدد کرے گا. مصیبتیں آئے گی, نجات دینے والا وہی, حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ لات منات عزا یہ ہماری کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی نجات ملتی, فلما نجاہم, اللہ انہیں طوفان سے اور سمندر کے سفر سے نجات دیتا, کوئی مشکل آتی اس سے بچا لیتا, اذا ہم یشرکون, شرک کرنے لگتے. کیا کہتے؟ دراصل ہمارے معبودوں نے, ان بتوں نے ہمیں بچایا ہے. حالانکہ پکارتے وقت اللہ, اعتماد اور یقین کے وقت اللہ, دعا کے وقت اللہ, لیکن جب نجات مل گئی تو اللہ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے ہم کو اس سے نجات دی. اور اس ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو جہل کے بیٹے اور اسلام کے کٹر دشمنوں میں ایک نام ان کا بھی تھا. جنگ احد کے اندر بھی مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والوں میں اکرمہ کا نام, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی شامل تھے.
اس کے علاوہ جنگ خندق کے موقع پر بھی جن لوگوں نے خندق پار کر کے مدینہ کے اندر انٹری کی تھی اس میں اکرمہ کا نام ہر جگہ کے پر یہ حالت تھی۔ اور اس کے بعد ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے پر غلبہ دیا، فتح عنایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جنگی مجرموں کے بارے میں کہا تھا انہیں نہیں بخشا جائے گا، یہ وانٹیڈ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹک جائے تب بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں۔ اکرمہ کو معلوم تھا کہ میرے بارے میں ایسا فرمان جاری ہو چکا ہے، میں جہاں کہیں پایا گیا مار دیا جائے گا۔ حالانکہ عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ اگر وہ اپنے اوزار کو زمین کے پر رکھ دیں، ہتھیار رکھ دیں، معاف کر دو۔ اگر حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، معاف کر دو۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہو، معاف کر دو۔ عام معافی تھی، یہ اتقا تھے جنہیں اللہ کی خاطر معاف کر دیا گیا تھا، لیکن چند مجرموں کے بارے میں حکم تھا کہ انہیں کسی صورت میں نہیں معاف کیا جائے گا۔ اکرمہ نکلتے، کشتی میں سوار ہوتے، جدہ قریب تھا، سمندری سفر پر، اور وہی حالت پیش آئی جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ملا نے کہا دیکھو اب ہم کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں صرف اللہ کو پکارنا ہوگا، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے، ایک کلک ہوتی ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ نے سوچا جو اللہ ہمیں اتنے مشکل حالت کے اندر بچائے گا، بری حالت میں نہیں، زمینی کنڈیشن میں نہیں، بلکہ سمندری سفر کی حالت میں، طوفان کی حالت میں، تو وہ اللہ ہمیں زمین کی خشکی کے پر بھی بچانے کے پر قادر ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ اور دل کے اندر ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے، اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان بن جاؤں گا۔ دل سے نکلنے والی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، انہیں نجات دی، اور نجات پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کنڈیشن جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی وہی چیز کا تذکرہ ہے کہ مشرکین کی حالت، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان شرک کرنے والے کلمہ گو مشرک ویسے ہی ہوتے ہیں کہ قبروں کے پر جائیں گے، حالانکہ دینے والا اللہ، حالانکہ ان کو سب معلوم ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، لیکن جب مل جاتا ہے تو اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی خواجہ کی طرف منسوب کرے گا، کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کرے گا۔ یہ حالت ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے جو نعمتیں تم کو دی ہوئی ہے اس سے مکر جاؤ، دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہوگا حقیقت کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے مشرکین کو ایک احسان یاد دلایا، یہ بہت بڑا احسان اللہ نے ان لوگوں کے پر کیا تھا۔ حالانکہ معاملہ کیا تھا کہ حرم کے آس پاس کے جو علاقے تھے، تقریباً 2 سے 2,500 سال تک یہ علاقہ خطروں میں گرا ہوا تھا، اور لوگوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے، ان لوگوں کے قافلوں کے پر ڈاکو حملہ کرتے، جان بھی لے لیتے، مال بھی چھین لیا کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ ایسے میں مکہ کو اللہ نے پرامن بنا دیا تھا، یہ امن والا علاقہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کے حرم کے علاقے کو قابل احترام بنا دیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ چنانچہ مدینہ کے اطراف کو بھی اس کی حد بندی کر دی گئی، اس علاقے کو بھی حرم بنا دیا گیا جس طرح قابل احترام مکہ ہے۔ البتہ مدینہ کا معاملہ مکہ کی طرح نہیں ہے، جس طرح کہ مکہ کے اندر حدود حرم میں کسی بھی کافر کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح مدینہ کا معاملہ نہیں۔ مدینہ کے اندر ایک کافر کو داخلے کی اجازت ہے ضرورت کے تحت، اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ مدینہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، مسجد نبی کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ طائف کے سردار تھے، مسجد نبی کے اندر غلام قیدی بنا کر رکھا تھا۔ تو اگر مسجد نبی میں کسی کافر کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو کیوں رکھا؟ لوگ دلائل دیکھتے نہیں ہیں، حقائق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی پیچھے کچھ سال پہلے معاملات اٹھے تھے، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جب یہاں کے ایک وزیر کو وہاں مسجد نبی کے قریب انٹری دی گئی، مسجد نبی کے اندر نہیں بلکہ مسجد نبی کے پاس، تو کہا کہ دیکھو مدینہ میں انٹری دی، کافر لوگ داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مصلحت ہے تو ایسی صورت میں کسی کافر کو مسجد نبی تک رسائی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان میں 3 دن تک مسجد نبی میں وہ حالت کفر کی میں تھے، قیدی بنا کر رکھا تھا۔
تو یہ دلائل سامنے رکھ کر باتیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا مانگی تھی کہ جس طرح مکہ کو حرم والا بنا دیا ہے اسی طرح مدینہ کو۔ یہاں حرمت کے اعتبار سے صرف یہ تھا کہ جس طرح مکہ کے اندر حدود حرم میں لڑائی نہیں کی جا سکتی یا کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا اور کسی سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، اسی اعتبار سے مدینہ کو بھی بنا۔ بقیہ غیر مسلموں کے داخلے کے اعتبار سے مکہ کا حکم الگ ہے، مدینہ کا حکم الگ ہے۔ یہ حرمت صرف ان پہلوؤں سے ہے جو جرم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور قصاص کی بنیاد کے پر، احترام کی بنیاد کے پر ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، قافلے لوٹ لیے جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں پڑھتے، غفار جو قبیلہ تھا یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، بڑے بڑے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو تھے جو بڑی مہارت کے ساتھ قافلوں پر حملہ کرتے اور انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کے بعد بالکل تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ انہیں اپنا ماضی ستاتا تھا۔ میں نے کس قدر بے رحمی کے ساتھ لوگوں کا مال لوٹا، یہاں تک کہ جان بھی لے لی، انہیں اپنا ماضی ستاتا تھا۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسلام کی ایک خاصیت ہے، الاسلام یہدی ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ماضی کچو کے لگاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ان کی زندگی اسلام لانے کے بعد اس قدر زاہدانہ اور متقیانہ تھی کہ اس مقام تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا، ہر کسی کا مقام اپنی جگہ پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، پارسائی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی، اس لیے کہ زہد اور تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ دیگر صحابہ کے بالمقابل الگ موقف رکھتے تھے، حالانکہ ان کا موقف اپنی جگہ پر صحیح نہیں تھا۔ صحابہ اس بارے میں ان کی تنقید کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا مال ہے وہ کنز ہے، اگر ہم نے اسے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ کنز ہے، اس کے پر عذاب ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ کہتے تھے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ کنز یعنی خزانے میں داخل نہیں ہوگا، اس کے پر عذاب نہیں ہوگا اگر زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری موقف یہ رکھتے تھے اپنی ضرورت سے زائد کچھ بھی مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تمام مال کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ضرورت مند اور فقراء کو دے دیا جائے۔ یہ ان کا ایک انفرادی موقف تھا جس کو عام صحابہ تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ ان کا تقوی اور پارسائی تھی۔ تو یہ حرم کا معاملہ، جبکہ حرم کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ یہ تھا کہ حرم کی بنیاد کے پر وہ علاقہ محفوظ تھا، نہ وہاں پر جنگ و جدال ہے، لڑائیاں کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے قافلے کو محض اس بنیاد کے پر چھوڑ دیا جاتا کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہے، حرم کے پاس ماں ہے، ان لوگوں کے قافلے کے پر کیوں نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ ایسے عالم میں اللہ نے حرم کی بنیاد کے پر ان لوگوں کو تحفظ عنایت کیا، لیکن انہوں نے حرم کی تقدیس اور حرم کی پاسبانی کا غلط فائدہ اٹھایا اور کعبۃ اللہ کو ہی 360 بتوں سے اڑ دیا، بھر دیا لا کر۔ حالانکہ انہیں کعبۃ اللہ کے ذریعے لوگوں کے اندر دعوت توحید کو پھیلانا چاہیے تھا، اسی لیے اللہ نے کہا افبالباطل یؤمنون، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں توحید کے مرکز سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی کفر کرتے ہیں، باطل کے پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ دو اہم باتیں اخیر میں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید میں چند لوگوں کا تذکرہ ہے جو بڑے ظالم ہیں، یعنی ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولے۔ اب یہاں چاہے آپ قرآن پیش کریں، حدیث، یعنی جو چیز قرآن میں نہیں ہے یا حدیث کے اندر نہیں ہے آپ اسے دین کے نام کے پر، قرآن و حدیث کے نام کے پر پیش کریں۔ آج کتنے دھڑلے کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، کہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے پر، کتنی خرافات ہے، اور قیامت کے دن تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ کتنے مقدمات صرف عبدالقادر جیلانی کے نام کے پر لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں گے، مقدمات صرف انہی کے نام کے پر آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے حکم نہیں دیا، نہ کوئی چیز ان کی کتاب کے اندر ملتی ہے، لیکن ان کے نام کے پر اتنا باطل پروسا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ چل رہا ہے ساری چیزیں،
تو قیامت کے دن مقدمہ ہوگا. جھوٹ بولا جا رہا ہے اللہ کے دین کے نام کے پر. ممن افترا علی اللہ کذبا. اور وہ لوگ بھی جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. حدیث کے معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے. اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ جو محققین ہیں، ماہرین ہیں، ان علماء کے ذریعے پہلے اس کا علم حاصل کرو، اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنا چاہیے. یہاں تو کتنی من گھڑت روایتیں. ابھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سنا، بارہا سنا ان چیزوں کو جو کرنٹ میں چل رہا ہے. سلمان ندوی کا معاملہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کر رہا ہے. جو رافضیوں کے یہاں پر، رافضی جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو، ام المؤمنین کو نہیں مانتا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کو کیوں مانے گا؟ جھوٹی روایتیں لا کر بیان کر رہا ہے. لوگ سن رہے، اور جب ان کے بارے میں حقائق لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دجال کا، اس فرعون کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اور کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے، اور ان کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اتنے افسوس کے بعد ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. وہ حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ فرعون وہذی الامہ کہتا ہے، اس امت کا فرعون کہتا ہے. ممبر کے پر پاؤ تو انہیں قتل کر دو، نبی کا حکم ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں، ایسی بہت ساری من گھڑت روایات ہے. آپ اگر دیکھیں گے جو موضوع اور من گھڑت روایات کی کتابیں ہیں جس میں ان لوگوں کو جمع کیا اس طرح کی کتاب روایات کو، اسے بہت کچھ ملے گا. بہرحال یہاں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ کذب بالحق لما جاء، حق کی مخالفت کرتا ہے. ایک وہ ہے جو جھوٹ دین کے نام کے پر پروستا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو حق ہے، دین ہے، اسی کو جھٹلا دیتا ہے. یہ دو بڑے ظالموں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں واضح دو ٹوک فیصلہ کیا، یہ جہنمی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے خلاف جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہاں پر بہت سارے ہوشیار لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی نے کہا من کذب علیہ، کہ میرے خلاف. عربی زبان کے اندر ہوتا ہے اللہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ مخالفت کے لیے ہوتا ہے. یعنی من کذب علیہ، جو میری مخالفت میں جھوٹی حدیثیں بیان کرے. وہ کہہ رہا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کہا کہ من قال ما لم اقل، کہ اگر کوئی شخص ایسی بات بیان کرتا ہے جسے میں نے نہیں کہا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب یہاں پر مخالفت یا موافقت کا مسئلہ نہیں ہے. نبی کے نام کے پر چاہے حق میں ہو مخالفت میں ہو، جھوٹی روایت بیان کرنا یہ سراسر اپنے آپ کو جہنمی بنا لینے کا نسخہ ہے. بالکل واضح اور دو ٹوک پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آخری آیت قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور یہ اسی کا نچوڑ ہے، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی کہ اصحاب کرام کے پر جو پرابلمس آزمائشیں آ رہی تھیں، بہت مشکلات اور بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہے تھے، تو قرآن نے کہا کہ آزمائشیں دنیاوی زندگی میں چلتی رہے گی، لیکن ایسے میں ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ مشکلات کی بنیاد کے پر اسی جگہ تھم جانا ہے، بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے. مجاہدہ اسی کو کہا جاتا ہے مسلسل محنت. والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہماری خاطر. یہاں ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دی کہ بہت سارے ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر یا کچھ اور مقصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے صاف کہا جو ہماری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں بہت ساری راہیں بتاتے ہیں، ایک نہیں بہت سارے راستے ان لوگوں کے سامنے لا کر کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ ان سارے راستوں کے پر محنت کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کا کام پہلے سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ اور کہیں زیادہ تندہی کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ کام کہیں زیادہ مؤثر بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. یعنی جو لوگ مجاہدے کی راہ اختیار کرتے ہیں، رکاوٹوں کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں، تنقیدیں ہوتی رہیں گی، مخالفتیں ہوتی رہے گی، سازشیں ہوتی رہے گی، یہ ہوگا. یہ ناکام لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ مجاہدے کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ نئی راہ تلاش کرتے ہیں، نئے راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکہ کی زندگی میں بہت محنت کی، لیکن آپ کو جب یہ لگا کہ مکہ میں مزید کچھ
لوگ مسلمان نہیں ہوں گے اور ہماری دعوت کا وہ اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ نبی سے بڑھ کر داعی کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا مخلص، نبی سے بڑھ کر دین کی تبلیغ کرنے والا، اچھے انداز میں سمجھانے والا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد نیا راستہ اختیار کیا کہ مکہ سے باہر نکل کر طائف گئے، تاکہ مکہ نہیں تو باہر کے علاقے میں نئی نئی راہیں کھوجنے لگے، حج کے موسم میں باہر سے آنے والے قبائل کے پر محنت کرنے لگے کہ اس طرح اسلام مختلف جگہوں کے پر پہنچے، تو نئی نئی راہیں تلاش کرنا چاہیے، اللہ راہیں کھولتا ہے، مشکلات آئے گی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر مجاہدہ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ، نتیجہ کیا ہوگا؟ نئے نئے راستے ہمارے سامنے آ کر کھلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی راہیں ہمیں بتلائے گا، اسی جگہ پر روک کر نہیں رکھے گا۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ عنکبوت مکمل بھی، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ درس سے سورہ روم کا آغاز ہوگا، جو کہ رومیوں اور فارسیوں کی لڑائی کے تناظر کے اندر نازل بھی تھی، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہمارے لیے واقعی فریب کا سامان ہے، جو ہمیں آخرت سے غافل کرتی ہے، اللہ ہمیں آخرت کی غفلت سے بچا، اپنے مقصد، اپنے ٹارگیٹ کے پر نظر رکھنے اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنے، جسے قرآن نے مجاہدے سے تعبیر کیا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، خطرات سے ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔